السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، یعنی بے حد ضروری ہے، اور یہی قرآن پاک ہے جو قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے اور اس نے دنیا میں میرا حق ادا کیا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کو صحیح پڑھنا یعنی تجوید کے ساتھ اور اس کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے مخارج ادا کرتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم بے حد ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اسی طرح سے پڑھنے کا ہم پر حق ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم پر فرض عین ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک بہت مشکل ہے پڑھنا۔ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اور مرتے دم تک اس کو سیکھنا چاہیے۔ اب ایسا مت سوچئے کہ اب میں تو جو ہے بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زبان ابھی پلٹتی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم سوچیں گے، اگر ہماری ایسی سوچ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو قیامت تک جتنا ہو سکے ہمیں اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور قبر میں جانے تک اس کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم سیکھتے سیکھتے مر گئے یا پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، تو اگر ہم سیکھتے رہے تو ہمیں قیامت کے دن طالب علم کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور میں آج سے سکھاؤں گی قرآن پاک کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، پوری تجوید کے ساتھ، اس کی رعایت کے ساتھ، اس کے مخارج کے ساتھ، کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اس کی شروعات ہم کریں گے نورانی قاعدے سے۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اگر ہم چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نورانی قاعدے کو صحیح سے پڑھنا سیکھ لیں۔ میں بالکل آسان طریقے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ نورانی قاعدے کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ روز ایک جو ہے صفحہ میں پڑھاؤں گی، ایک لیسن کے حساب سے، اور انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر یہ نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم قرآن پاک کی شروعات کریں گے۔ تو آئیے ہم نورانی قاعدے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ بہت آسان ہے پڑھنے میں، بس چاہیے یہ کہ اس کی بہت زیادہ ہمیں مشق کرنی چاہیے، پریکٹس اس کی زیادہ، جتنی ہم پریکٹس کریں گے اتنی ہماری زبان کھلے گی اور اتنا ہی ہمیں حرف سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے تختی نمبر 1 ہے مفردات۔ مفردات کے معنی ہیں الگ الگ حروف۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ تعوذ کے معنی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے تعوذ۔ اور تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تعوذ کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، تو اس کی ہم جتنا مشق ہم اس کی کریں گے تو اتنا ہی پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ تعوذ کو پڑھیں گے ہم، شروعات تعوذ سے کریں گے۔ اعوذ، اعوذ، اس میں ہے حمزہ ہے، عین ہے، واو ہے اور ذال ہے، ذال کو ہلکا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ ہو گیا، ابھی ہے تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم۔ ابھی تو یہ سمجھنے
میں تھوڑی مشکل ہوگی کیونکہ ابھی ہم نے شروعات نہیں کی ہے. تو جیسے ہم حروفات جب ہمارا سلسلہ یعنی مفردات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ تعوذ اور تسمیہ میں کون سے حروف کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے. تو ابھی آپ میرے ساتھ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم دعا کرتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے کو آسان فرما دے اور ہمارے پڑھنے کو قبول فرما دے. ابھی چلیے شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے الف. الف کو جلدی پڑھنا چاہیے. الف نہیں بلکہ الف. الف. با. با. با کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی مسکان ہونی چاہیے چہرے پہ. با. با. ابھی ہے تا. تا کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ زبان کی نوک کو اوپر کے دانت پر لگا کر پڑھتے ہیں. تا. اوپر کے دانت پر لگا کر پڑھتے ہیں. تا. تا. اور ہونٹوں پر تھوڑی سی مسکراہٹ ہونی چاہیے یعنی اس طرح سے پڑھنا چاہیے. اس کے صحیح طریقہ کیا ہے؟ تا. تا. ابھی ہے سا. سا کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ بلکہ زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو اوپر کے دانت پر لگا کر پڑھنا چاہیے اور تھوڑی سی مسکراہٹ ہونی چاہیے چہرے پر اور اس کو بالکل ہلکا پڑھنا چاہیے. سا. 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 ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے. سیٹی کی جیسی آواز ہوتی ہے سین کی ویسی نہیں بلکہ ہلکی سی آواز. سا. 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 ابھی ہے جیم. 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 ہا. 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 حلق کے نچلے حصے سے پڑھتے ہیں. حلق کے جو اندر سے آواز نکلنی چاہیے. ہا نہیں بلکہ ہا. ہا. اس کو بڑی ہا بھی کہتے ہیں اور اس کی آواز حلق سے نکلنی چاہیے. پڑھیے ہا. ہا. اس کے بعد ہے خا. خا. ہونٹوں کو تھوڑا سا قریب لا کر پڑھیے. خا. اس میں تھوڑی سی کھردری آواز ہونی چاہیے ہلکی سی زیادہ نہیں. خا. خا. ابھی ہے دال. دال. دال نہیں بلکہ دال. پھر ہے ذال. ذال کو بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم نے سا پڑھا ہے یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانت پر لگا کر پڑھیں گے. ہلکا پڑھیں گے. زال نہیں پڑھیں گے بلکہ ذال. ذال. اور ہونٹوں کو تھوڑا سا چوڑا کرنا ہے. ذال. پھر پڑھنا ہے رو. منہ بھر کے پڑھنا. رو. 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 پھر ہے زا. سختی سے پڑھنا ہے اس کو. سختی سے. زا. زا. زبان کی نوک کو نیچے کے دانت میں لگا کر پڑھیں گے سختی سے. زا. زا. پھر ہے سین. سین میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے. سین. سین. پھر ہے شین. 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 پھر ہے صاد. صاد. صاد کو کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک نیچے کے دانت میں لگا کر پڑھیں گے. صاد میں تھوڑی سی موٹی آواز ہوتی ہے. صاد. صاد. صاد اور سین میں بہت فرق ہے تو اس کے فرق کو جو ہے یاد رکھیے کیونکہ اگر ہم صاد کو سین کی طرح پڑھیں گے قرآن پاک میں تو معنی بہت بدل جائیں گے. اب جیسے اللہم صلی علی ہے وہ. اب اگر ہم صلی علی کہیں گے تو معنی بہت بدل جائیں گے. صاد. صاد.
اس کے بعد ہے غاد، غاد، یہ بھی موٹا پڑھتے ہیں اور زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑھ میں لگا کر پڑھتے ہیں، غاد، غاد، غاد۔ پھر ہے تو، 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 تا اور تا ہے، ایک ہے تو ہے، تا کو ہم باریک پڑھیں گے اور تو کو منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، تو، تو۔ پھر ہے وہ، وہ، زبان کی نوک اوپر کے دانت میں لگا کر پڑھیں گے، وہ میں بھی ہلکی آواز آئے گی، جس طرح سے ہم نے سا اور زال کو پڑھا ہے بالکل اسی طرح سے وہ کو بھی پڑھیں گے، وہ، وہ، وہ۔ اس کے بعد ہے عین، 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 عین کو حلق سے نکالتے ہیں، حلق کے نچلے حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور آواز کس طرح سے آتی ہے، حمزہ اور عین میں بہت زیادہ فرق ہے، تو حمزہ کو، عین کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ عین کی الگ سی آواز ہے، اور عین کو اگر حمزہ کی طرح پڑھا جائے گا تو معنی بہت بدل جائیں گے۔ تو پڑھیے عین، تھوڑا سا اس کی مشق کرنا ہم پر جو ہے ضروری ہے، پریکٹس کی زیادہ سے زیادہ کریں، عین ہا کی زیادہ پریکٹس کریں اور واد کی زیادہ پریکٹس کریں، کیونکہ یہ ذرا سمجھنے میں تھوڑی دیری لگتی ہے، لیکن پڑھنے میں اگر جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو بالکل آسانی سے ہم پڑھ سکیں گے۔ پڑھیے عین، عین، حلق کو تھوڑا سا دبانا ہے اندر کی اور پھر نکالنا ہے آواز، عین، عین، عین۔ پھر ہے غین، غین، غین۔ اس کے بعد پڑھیے فا، 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 اوپر کے دانت کو نیچے کے ہونٹ پر لگا کر پڑھیں گے، فا، فا۔ پھر پڑھیے قاف، قاف، یہ بھی عین اور ہا جس طرح سے ہم نے حلق سے آواز نکالی تھی بالکل اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب قاف میں اور خا میں بہت فرق ہے، اگر ہم قاف کو خا کی طرح پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور معنی بہت بدل جائیں گے، تو پڑھیے قاف، قاف، قاف۔ تالو زبان کا اوپر کی طرف اٹھنا چاہیے اندر سے جو ہوتا ہے، حلق سے جو پڑھتے ہیں، تو پڑھیے قاف، 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 قاف۔ پھر ہے کاف، 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 یہ بالکل ہلکا پڑھتے ہیں، لام، لام، میم، نون، واو، واو، ہا۔ ایک ہم نے پڑھا تھا ہا، حلق سے نکالی تھی آواز، اور ایک ہے ہا، اوپر سے بالکل ہلکا پڑھنا ہے، حلق سے آواز نہیں نکالنی ہے بلکہ اوپر اوپر ہی، ہا، ہا۔ حمزہ، یا، یا۔ ابھی یہ ہو گئے ہیں الگ الگ حروف، اب اس کو جتنا ہم پریکٹس کریں گے اتنا ہی آسانی سے ہم پڑھ سکیں گے، پڑھنے میں ہمارے آسانی ہو جائے گی، تو زیادہ مشق کرنا ہے سا پر، زال پر، وا پر، قاف پر، عین پر، تو جتنا ہو سکے اس کی مشق کریں، اور جتنا ہم مشق کریں گے اتنا ہی ہمارے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر اگلے ویڈیو میں جو ہے میں اس کے بعد کے جو حروف ہیں اس کو میں پھر سے پڑھاؤں گی اور پھر سمجھاؤں گی کہ اس کے بعد والے حروف کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، آپ بس اس کی مشق کرتے رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔